اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الثانی اعتبار الکیل والوزن فلا ربا الا فی مکیل او موزون وبالمساوات فیہما یزول تحریم الربویات۔ ہم نے اس سے پہلے ربا کے متعلق جو ہے گفتگو شروع کی تھی، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ربا ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے نا، کہ ربا ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دو صفتوں کے ساتھ، ایک تو جنسیت اور دوسرے جو کیا ہے مکیل و موزون، ہے نا، مکیل و موزون چیزوں میں کیا ہے وہ ہوا کرتی ہے ربا۔ تو آج جو ہے وہ ہم دوسری چیز پڑھنے والے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو مکیل اور موزون میں سے ہیں، اگر اس کو انسان لے کر، ٹھیک ہے، مثلا مکیل چیزیں مثلا کیا ہے 40 کلو لیا، 40 یعنی وہ کیل کے حساب سے جس کو ہم 1 من بولتے ہیں، وہ لے کر جو کیا 45 اس کو دے رہا ہے، یا پھر 10 کلو سامان لے کر 15 کلو دینا پڑ رہا ہے، یا 11 کلو، تو یہ کیا ہے، یہ ربا ہے اور حرام ہے۔ بتا دوں انشاءاللہ۔ بس دیکھیے اس کا مفہوم کیا نکلے گا، مفہوم یہ تو منطوق ہو گیا کہ وہ چیزیں کہ جو مکیل و موزون میں سے ہیں، اگر ان میں تفاضل ہے یعنی کم و زیادتی ہے تو ربا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہوا کہ بس اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مکیل و موزون میں سے نہیں ہے، مثلا معدود میں سے ہے، عدد کی چیز ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے 1 کپڑا لیا اور بدلے میں 2 کپڑا دیا، ٹھیک ہے، تو ربا ہوگا نہیں ہوگا؟ کہ ربا نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے یہ کپڑا جو ہے کیا ہے، یہ مکیل و موزون میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے اعتبار الکیل والوزن فلا ربا الا فی مکیل او موزون، ہم نے کہا کہ ربا کے ہونے کے لیے کیا ہے، کیل اور وزن کا ہونا ضروری ہے۔ بس اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مکیل و موزون میں سے نہیں ہے تو اس میں ربا نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے۔ وبالمساوات فیہما یزول تحریم الربا، بس اگر مکیل و موزون ہی ہے اور معاملہ اس سے کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس میں مساوات سے کام لیا، ٹھیک ہے، وزن 40 کلو گندم کے عوض میں 40 کلو گندم ہی قیمت اس کی ادا کی، تو اس صورت میں ربا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سنیے نتیجہ، فلو باء مالا کیل فیہ ولا وزن متفاضلا، بس اگر کسی نے کسی ایسی چیز کو بیچا کہ جو کیل میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولا وزن، اور نہ ہی وہ وزن میں سے ہیں، اور کس طریقے سے بیچا؟ متفاضل حال، بحالت تفاضل، ہاں، کم لے کر زیادہ دیا، بات انشاءاللہ۔ جازا ولو کانا معدودن، تو اس وہ جائز ہے اگرچہ وہ معدود میں سے ہی کیوں نہ ہو، مثلا ٹھیک ہے، جیسے انڈا ہے نا، انڈا عدد کی اس میں ہے، تو 5 انڈے لے کر اگر کوئی 6 انڈے دے رہا ہے تو مشکل نہیں ہے، ربا نہیں ہے۔ جیسے کالثوب بالثوبین وبالثياب، جیسے ایک ثوب کے عوض میں کیا ہے 1 ثوب دیا اور بدلے میں 2 ثوب یا بالثياب 3 کپڑے لے لیے، تو کیا ہے وہ ربا نہیں ہے۔ اس طریقے سے والبیضۃ بالبیضتین والبیض، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے 1 انڈا دے کر اگر کوئی 2 انڈے لے لیتا ہے یا 3 انڈے، بیض جمع، انشاءاللہ کئی انڈے لے لیتا ہے، تو اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، ربا نہیں ہوگا، البتہ یہ کب ہو، یہ نقدن ہو تو۔ لیکن اگر اس طرح کا معاملہ کوئی نصیحتاً کر رہا ہے تو بہرحال اس میں متردد ہیں ہم، اور ہمارے نزدیک منہی، شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ منہی احوط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نقدن نصیحتاً میں جس کو فوراً مان مل جاتا ہے اس کو تو بہرحال ایک فائدہ معنوی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، فائدہ ظاہری ہو جاتا ہے، اور جس کو نہیں ملتا ہے اس کو بہرحال نقصان معنوی تو سہنا پڑتا ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب آئیے، جب اب یہ بات ذہن میں رکھیے، ہماری ساری باتیں ربا، مکیل اور موزون، اس کو ذہن میں رکھیے گا، آخر تک یہ بات چلنی ہے۔ اب آئیے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو مکیل اور موزون میں سے نہیں، جیسے پانی دینے کے لیے نہ اس کو کیل کرتے ہیں اور نہ اس کو وزن کرتے ہیں، وہ تو لیٹر کے حساب سے ناپا جاتا ہے نا، ولا ربا فی الماء، پانی میں کوئی جو ہے کیا ہے ربا نہیں ہے، کیوں؟ لعدم اشتراط الکیل والوزن فی بیعہ، اس لیے کہ پانی کے بیچنے میں کوئی کیل و وزن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وَيَثْبُتُ فِي الطِّينِ الْمَوْزُونِ كَالْأَرْمَنِي عَلَى الْأَشْبَاهِ، لیکن اگر مٹی ہے، ٹھیک ہے، اور مٹی کون سی ہے؟ طین ارمنی کہتے ہیں، یہ طین ارمنی یعنی پہلے زمانے میں اس کو شفا کے لیے، پیٹ وغیرہ میں کوئی بیماری ہوتی تھی تو اس کے لیے استعمال کرتے تھے لوگ اس کو، تو یہ مٹی جو ہے وہ ایسی نہیں آپ کو کہ جتنا اٹھا کے لے جائے، نہیں، بلکہ اس کو وزن کے ذریعے سے بیچا جاتا تھا۔ تو اب اگر کوئی ارمنی مٹی جو ہے وہ لے کر 1 کلو لے رہا ہے اور 1.5 کلو واپس کر رہا ہے تو یہ ربا ہوگا بنابر قول اشباہ کے، بتا دیں انشاءاللہ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کو وزن ہے اس مٹی کا، ٹھیک ہے، اس کا معاملہ وزن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اچھا اب آئیے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، سنیے گا،
یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور مکیل اور موزون ہی چیزوں میں کیا ہے ربا ہوگی، اور جو چیز مکیل و موزون میں سے نہیں ہے اس میں تفاضل ہے تو ربا نہیں ہے، تو یہ آپ کے وزن مکیل اور موزون ہونے سے مراد کیا ہے؟ کیا مطلب لوگوں کا آپس میں اس کو وزن وغیرہ سے خریدنا یا کیل سے خریدنا یہ معیار ہے، یا شارع کی نظر میں؟ تو کہہ رہے نہیں، ہمارے یہاں پہ مراد کیا شارع کی ہے. شارع کا مطلب کیا نہیں، یعنی دیکھیں گے کہ وہ چیز زمانہ پیغمبر میں اس کو کس طریقے سے بیچا جاتا تھا. اگر وہ زمانہ پیغمبر میں مکیل و موزون میں سے ہیں اور ابھی گرچہ وہ مکیل و موزون میں سے نہیں ہے تو پھر بھی اس میں ربا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. زمانے پیغمبر مکیل و موزون میں سے ہیں، اب اس کو دیکھ کر آپ کم و زیادہ لے رہے ہیں تو وہ مکیل و موزون میں سے ہوں گی، چونکہ شارع کی نظر میں تو مکیل و موزون ہے وہ. اچھا اسی کے برعکس ہو جائے، ابھی ہم جو کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ مکیل و موزون میں سے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں وہ مکیل و موزون میں سے نہیں. جیسے لکڑیاں پیغمبر اسلام کے زمانے میں اس کو مکیل و موزون میں سے لے کے اب جو کیا ہے وزن کے حوالے سے بکتی ہیں، تو اس میں ربا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر اس میں ربا نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ. معیار کیا ہے؟ شارع ہے. ہاں اب آپ کا سوال کہ حضور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو پیغمبر کے زمانے کے حوالے سے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے نا، یا پھر وہ بات کی ایجاد ہے، یعنی وہ چیزیں اس وقت نہیں پائی جاتی تھی اس مقدار میں، یا اصلا ہم کو پتہ ہی نہیں، تاریخ میں ذکر ہی نہیں کیا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم کیا کریں گے؟ تو کہ اس حوالے سے ہم عادت عرف دیکھیں گے. واضح کہ عادت عرف کیا ہے، تو اس وقت عرف کا جو تقاضا ہے اس کے ساتھ چلیں گے. اور سنیے، اور یہی نہیں بلکہ اگر اب کوئی اور سوال کرے بڑھ کر کہ عادت عرف بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف ہے، جیسے انڈے ہی کے حوالے سے، انڈا یہاں عراق میں لیجیے تو گن کے بیچتے ہیں، ایران میں جائیے تو وہ آپ کو وزن کر کے دیتے ہیں. تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہیں جو جس ملک میں جو قاعدہ ہے اس کے تحت ہم چلیں گے، کیونکہ اب شارع کا تو کوئی معیار ہے نہیں اس میں، تو ہم اس کے مطابق چلیں، لہٰذا جو جس کا وہ ہے چلیں گے. واضح انشاءاللہ. دیکھیے گا صحیح بات ہے. والاعتبار بعادت الشرع، ٹھیک ہے، اعتبار کس میں؟ مکیل و موزون میں شارع کی عادت ہے. ٹھیک ہے. فما ثبت انه مکیل او موزون فی عصر النبی بنی علیہ. ٹھیک ہے. بس جس کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ مکیل و موزون ہے پیغمبر کے زمانے میں، ٹھیک ہے، تو اسی پر ہم بنا رکھیں گے. یعنی کیا مطلب؟ وہی وہ مکیل و موزون میں سے ہی ہوں گی، چونکہ نبی کے زمانے میں وزن اور کیل میں سے تھی. وما جہل الحال به فی ہے. اور لیکن اگر کوئی ایسی شے ہے کہ جس کے متعلق کیا ہے اس کی حالت ہمیں نہیں پتہ کہ پیغمبر کے زمانے میں مکیل و موزون میں سے تھی یا نہیں تھی، تو کیا کیا جائے گا؟ رجع الی عادت البلد. تو اس صورت میں ہم رجوع کریں گے کہاں پر؟ ہاں رجوع کیا جائے گا، یہ پڑھیں مجہول بہتر ہے. رجع الی عادت البلد، تو رجوع کیا جائے گا بلد کی عادت پہ، یعنی عام طور سے وہاں پہ جس ملک میں آپ معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں لوگ کیا کرتے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے. اب آئیے پھر سوال اشکال مقدر کہ نہیں ہم نے رجوع تو کیا، لیکن جیسے جیسے ملک بدل رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کا طریقہ بدل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ وَلَوْاخْتَلَفَتِ الْبُلْدَانُ فِيهِ كَانَ لِكُلِّ بَلَدٍ حُكْمُ نَفْسِهِ. تو ہر بلد میں جس کی جو عادت ہے اسی کے مطابق بھی حکم لگایا جائے گا. بس انڈے کے متعلق اگر یہاں پہ آپ 5 انڈے کے بدلے جو 6 انڈا لے رہے ہیں تو ربا نہیں ہے، لیکن ایران میں چلے جائیے تو ربا ہو سکتا ہے اگر 1 کلو انڈے کے بدلے میں 1.5 کلو انڈا لے رہے ہیں. اب آج انشاءاللہ. حالانکہ اس میں ایک دوسرا قول بھی ہے، یہ عادت کے حوالے سے اگر مختلف ہو جائے. وقیل یغلب جانب التقدیر، ٹھیک ہے، ویثبت التحریم عموماً. اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر ایسا ہے، سنیے گا، اگر ایسا ہے کہ عادت بلد جو کیا ہے مختلف ہے، تو اس صورت میں یعنی کیا مطلب؟ جیسے انڈا ہے، انڈا کے حوالے سے کیا ہے، یا کپڑا ہے، ہم نے مطلب دلی وغیرہ ممبئی وغیرہ کے حوالے سے سنا ہے کہ کپڑا بھی جو کیا ہے بیچ کے وزن کر کے بیچے جاتے ہیں، البتہ وہ تھوک والے اس میں. تو اس میں کیا ہے، اب دیکھا جائے جیسے انڈا کی مثال لے لیجیے آپ، عراق اور ایران میں ہے نا، تو اس وقت میں کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک قول نہیں، بعض علماء نے یہ بھی اختیار کیا ہے کہ اس میں اگر ایک بلدان میں اس کو جو کیا ہے، ایک بلد میں اس کو وزن کیا جاتا ہے کیل میں سے، دوسرے میں سے نہیں ہے، تو ہم معیار کیا ہے؟ کیل و وزن اس کو سب شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی جانب تقدیر کو، تقدیر نہیں کیل و وزن، جانب تقدیر کو ترجیح دی جائے گی اس پر جانب غیر تقدیر کو. اور اگر تفاضل ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ پھر حرمت ثابت ہوگی. بات واضح انشاءاللہ. ویس و تحریم عموماً. بات واضح انشاءاللہ. دیکھیں زیادہ تر لوگ اس میں وزن سے بیچ رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی اسی کا وہی شمار کیا جائے گا وزن. نہیں سمجھ میں؟ یعنی اگر انہوں نے یہ کہا کہ مثلا ایک جگہ یہ ہے کہ جہاں عادت سے بیچتے ہیں انڈے کو، نہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ بلد کو معیار بنائیں گے، جی، تو ہم نے کہا کہ جیسے جیسے بلد بدل رہا ہے جی، ویسے ویسے کیا ہے وہ اس کا حکم بدل جائے گا. بدلتا جائے گا.
تو ایک تو قول تو یہ کہ جواب ہو گیا. اسی میں ایک اور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر دیکھیں گے کہ ہم مطلب وہ اگر ایک ہی چیز کو وہ الگ کیا جا رہا ہے تو جو جانب تقدیر ہے نا، اس کو غالب کیا جائے گا جانب عدم تقدیر کے اوپر. یعنی کیا مطلب، انہیں حکم وہی حرمت والا ہی اس پر لگایا جائے گا. اس کو کیل اور وزن میں ہاں کیل وزن میں ہی شمار کیا جائے گا. ہاں وکیل یغلب جانب تقدیر، ٹھیک ہے. احجان و کیل وزن عموماً، یعنی عموماً کا مطلب کیا، یعنی حتی فی البلد الذی لا یباع فیہ الوزن والکیل. بتا دوں انشاءاللہ. یعنی اب ایران والا حکم جو کہ انڈے کا یہاں عراق میں بھی لگے گا. واضح انشاءاللہ. جی. والمراعى فی المساوات وقت الابتیاء، ٹھیک ہے. فلو باع لحما نیا بمقدد متساویہ جازا. اور ہم نے جو کہا کہ اگر یہی جو کیل و وزن کی چیزیں ہیں ہے نا، اگر اس کو کوئی مساوات کی صورت میں بیچ رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. 1 کلو مطلب گیہوں دے رہا ہے اور بدلے میں 1 کلو گیہوں ہی لے رہا ہے تو ہے حرام نہیں ہے، ربا نہیں ہے. تو اب یہ جو مساوات کی بات ہے، کہہ رہے مساوات سے آپ کی مراد کا کیا ہے؟ تو کہہ رہے مساوات سے مراد وقت ابتداء یعنی وقت شراء ہے، جب خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے. بس اگر کسی نے تازے گوشت کو دے کر، لحم طین یعنی لحم نین یعنی ہاں لحم طری یعنی تازہ گوشت، اگر کسی نے 1 کلو تازہ گوشت بیچا کس سے؟ با مقابلہ بمقابل لحم مقدد. ٹھیک ہے. 1 کلو ہاں یعنی کیا ہے وہ، یعنی باسی گوشت رکھ لیجیے، یعنی کئی دن کا ذبح کیا ہوا ہے، خشک گوشت. ٹھیک ہے. چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ نئی یعنی تری اور خشکی والی بات کہاں سے آ گئی؟ مقدم خشکی. تو یہ تری خشکی والی بات کیا ہو گئی؟ یہ ہو گئی کہ جب تازہ گوشت ہوتا ہے نا، اس میں ایک طرح کی یعنی نمی پائی جاتی ہے نہیں. آپ بالکل میں احساس کیا ہوگا. اور جب بہت دن کا رکھا جاتا ہے تو وہ سوکھ جاتا ہے ہوا کے ذریعے سے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اب بہرحال دونوں گوشت ہیں، تو اب 1 کلو تازہ گوشت دے کر 1 کلو کیا ہے سوکھا گوشت جو ہے وہ لے لیا. تو کیا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے جی ہاں جائز ہے. بس انشاءاللہ. یہ ربا ہوگا کہ نہیں؟ ربا نہیں ہوگا. وَقَضَى لَوْ بَاعَ بُسْرًا بِرَطْبٍ، بس یعنی سوکھی کھجور، رطب یعنی پکی ہوئی کھجور کے عوض میں، تو بھی کوئی ربا نہیں ہے. اس طریقے سے وَقَضَى لَوْ بَاعَ حِنْطَةٌ مَبْلُولَةٌ بِيَابِسَةٍ، ایک مطلب یعنی تر و تازہ جو کیا ہے ہنتے کو خشک ہنتے سے اگر کوئی بیچ رہا ہے تو کہہ رہے ان سب میں کیا ہے وہ ربا نہیں ہے. لِتَحَقُّقِ الْمُمَاثَلَةِ سب. وقیل بالمنع، ایک قول یہ کہ نہیں یعنی وہ آپ کو ظاہراً لگ رہا ہے کہ مماثلت ہے، حالانکہ حقیقت مماثلت نہیں ہے. نزلا الی تحقق نقصان عند الجفاف، اس لیے کہ جب چیزیں خشک ہو جاتی ہیں نا تو ایک طرح کی کمی ہوتی ہے اس میں، ہے نا. او الی انضیاف اجزاء مائیۃ مجھولہ. ٹھیک ہے. یا پھر جو کیا ہے، یا پھر اس میں جو پانی ہے تری، وہ کیا وہ اضافت تو ہوتی ہے مگر وہ کس زیادہ میں ہوتی، کس تازے والے میں کتنا وہ پایا تھا یہ سب نہیں معلوم ہے. اس وجہ سے کیا ہے کم و زیادتی تو بہرحال ہے، اس وجہ سے جائز نہیں ہے، ربا کا تصور ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. حالانکہ مصنف نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. وفی بیع الرطب بالتمر تردد، لیکن اگر کوئی رطب کو یعنی پکی ہوئی کھجوروں کو تمر کے عوض میں لے رہا ہے تو اس میں کیا ہے، کہہ رہے ہیں ہم متردد ہیں. ٹھیک ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے مساوات کی صورت میں. والازہر اختصاصہ بالمنع، ہمارے نزدیک اظہر یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اعتمادا علی اشہر روایتین، کہ اس حوالے سے 2 روایتیں پائی جاتی ہیں اور جو روایت علماء میں فقہا میں مشہور ہے اس میں منع کا حکم آیا ہے. واضح انشاءاللہ. لہٰذا ہم اس میں نہیں خرید سکتے. بات واضح انشاءاللہ. فروع الاول اذا كان في حکم الجنس الواحد واحدهما مکیل والآخر موزون کالحنطة والدقیق. یہ 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ کیا ہے جنس واحد میں شمار ہوتی ہیں. 2 الگ الگ شے، ٹھیک ہے، لیکن جنس واحد میں سے ہیں. جیسا اس سے پہلے ہم نے پڑھ چکے ہیں ہم حنطہ اور دقیق یعنی گیہوں اور آٹے کے متعلق، کہا کہ وہ جنس واحد ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو گیہوں کیل کے ذریعے سے بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، اور آٹے کو جو وزن کے ذریعے سے ہے نہیں بالکل وہ ہے. وآحد و مکیل والآخر موزون، جیسے کالحنطة والدقیق. ٹھیک ہے. اب سنیے فبیع احدہما بالآخر وزنا جائزا. تو اب اگر ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے وزن کے ذریعے سے بیچا جائے تو یہ جائز ہے، یہ مشکل نہیں ہے. وہ فی الکیل، لیکن کیا مطلب، یعنی یہ
کہ 10 کلو گیہوں دے کر 10 کلو آٹا لے لیا، کوئی مشکل نہیں ہے. وفی الکیل تردد، لیکن اگر کیل کے ذریعے سے ہے تو تردد ہے. والاحوط تعدیلہما بالوزن، جبکہ احتیاط یہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے تو بہرحال وزن میں مساوات کا خیال رکھنا ضروری ہے. بات ہو ان شاء اللہ. ہاں، یعنی کیا مطلب، یعنی اس کو وزن سے ہی بیچا جائے، کیل سے نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے، دیکھیے یعنی دو، کیل سے معاملہ کر سکتے کہ نہیں، کیل سے نہیں کر سکتے، متردد ہے. مصنف نے اختیار کیا کہ وزن ہی ہے، مصنف وزن کی طرف گئے ہیں. فرع ثانی بیع العنب بالزبیب جائز، ٹھیک ہے، چونکہ جن سے واحد ہے. وقیل لا، ایک قول یہ کہ نہیں جائز نہیں ہے. کیوں؟ تردن لعلت الرطب بالتمر، پھر وہی جو اوپر والی علت ہے جہاں پہ آپ نے مصنف نے اختیار کیا تھا کہ منع کو اشہر روایتین کو معیار بنا کر، کہ اسی کو ہم عمومیت بخشتے ہوئے یہاں پر، ٹھیک ہے. والاول اشبہ، جبکہ پہلا والا قول یہاں پر یعنی وہ قیاس نہیں ہے آپ کہ اگر تمر اور رطب میں منع ہے تو یہاں پر بھی منع ہوگا، نہیں، ضروری نہیں ہے. بات انشاءاللہ، جبکہ مصنف نے یہ اختیار کر لیا کہ پہلے والے کو. اب جن لوگوں نے وہ کیا ہے، منع کیا، وہ کس بات کو، وہ انہوں نے قیاس کیا ہے کہ چونکہ رطب اور تمر میں ممانعت ہے روایت میں، تو یہاں پر بھی ممانعت ہے، کہ ایسا نہیں ہے. وَقَذَا الْبَحْثُ فِي كُلِّ رَطْبٍ مَا يَابِسٍ، اور یہی نہیں بلکہ بعض لوگوں نے ہم نے اختیار کیا کہ ہر خشک اور پکی ہوئی چیزوں میں یہی حکم ہوگا. آزاد انشاءاللہ. ہاں جی جی بالکل جواز والا. فرع ثالث یجوز بیع الادقہ بعضها ببعض، دقیق کی جمع ادقہ، ٹھیک ہے، یعنی آٹا، بعض آٹے کو بعض کے عوض میں بیچنا جائز ہے، مشکل نہیں ہے. مثلاً بمثل، اگر ایک مثل لے کے دوسری مثل لے رہے ہیں. وقزل اخبار، اس طریقے سے خبز، ٹھیک ہے، ایک قسم کی روٹی لی دوسری قسم کی روٹی اس کے بدلے میں دے دی. یا پھر خل، اس کا جو بنایا گیا، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. وَإِن جَهِلَ مِقْدَارُ مَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرُّطُوبَةِ اعْتِمَادًا عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ الْاسْمُ، گرچہ مقدار کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے نا کہ اس میں کتنی زیادہ رطوبت پائی جاتی ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ اعتباراً من تناول، چونکہ سب کو جو کیا ہے وہ دقیقی آٹا ہی کہا جاتا ہے. بتاؤ انشاءاللہ. تب اس کا مطلب کیا ہے؟ بس جائز ہے کہ وہ روٹی کی جو زیادہ تر ہے اس کو دے کر خشک روٹی کو لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر جو کیا ہے وہ خل ہے نا کہ جو زیادہ ملی ہوئی ہے، ایسے خل کے بدلے میں لیا جاتا ہے جو تھوڑا سا جس میں مزجیت جو ہے کیا تھوڑا کم ہے. بتا دیں انشاءاللہ. یا پھر کیا ہے ایسے آٹے کو کہ جو ناعم ہے یعنی نرم ہے، اس کو دے کر کیا ہے خشن سخت آٹے کو لیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو ختم کر لیتے ہیں، آ جائیں اگر 10 منٹ دے دو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کل سے صرف پڑھیں گے اس نیچے سے. سنیے گا. تتمۃ فیہا ست مسائل، یہ تتمہ ہے ربا کے باب کا، اور اس میں 6 مسئلے ہیں، چھوٹے چھوٹے، بہت آسان سے ہیں، اور یہ آپ کے کام بھی آئیں گے. الاولی لا ربا بین الوالد و ولدہ، ٹھیک ہے. یہ جو ربا کا ہم نے اب یہ سنیں، اب اس کو سب پہ تطبیق کریں گے، یعنی جو سارے قوانین ہیں لیکن یہ یعنی وہ اس میں سے ہے، یعنی مستثنیات میں سے ہے، ٹھیک ہے. ہر جگہ حرام ہے ربا، لیکن باپ بیٹے کے درمیان کوئی ربا نہیں ہے. بس بیٹا چاہے تو اپنے بابا کو ضرورت کے وقت میں 2000 دے کر 3000 سے لے سکتا ہے، یا اسی کے برعکس باپ بھی بیٹے سے ایسا کر سکتا ہے. اس طریقے سے وہ تو مطلب کیا ہے، فیجوز لکل منہما اخذ الفضل من صاحبہ، بس باپ بیٹے سے یا بیٹا باپ سے اضافت لے سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ولا ربا بین المولا و مملوک، یہ بات بہت آسان سی بات ہے. ولا بین الزوج و زوجته، بین الرجل و زوجته، ٹھیک ہے، میاں بیوی میں بھی کوئی ربا نہیں ہوا کرتا. واضح انشاءاللہ. ولا بین المسلم و اہل الحرب، اس طریقے سے مسلمان میں اور اہل حرب میں بھی ربا نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ البتہ بشرطے کہ مسلمان ہی زیادہ لے، لیکن اگر مسلمان جو ہے وہ 10 دے، 10 لے کے کافر کو 15 دے رہا ہے، نہیں نا، تو یہ حرام ہے. اہل الحرب یعنی کافر حربی، یعنی جن سے جنگ واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی کافر ذمی کے علاوہ یہ حربی کہتے ہیں. سنیے یہ مسئلہ تھوڑا سمجھیے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا بین المسلم و اہل الحرب، مسلمان اور اہل حرب کے درمیان میں ربا نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمان اگر وقت پڑنے پر کافر حربی کو 1000 روپے دے رہا ہے تو اس سے 1200 لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے. ہاں، لیکن اس کے برعکس اگر کرے
کہ مطلب وقت پڑنے پر کافر سے 1000 لیا اور 1200 واپس کرنا پڑ رہا ہے، نہیں کر سکتا. آج انشاءاللہ. ہاں اسی مسئلے سے بینک وغیرہ کے مسائل ہیں کہ ہم جو انڈیا میں بینکوں میں پیسے سے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے تو اس میں نہیں، جائز نہیں ہے مسلمان بینک میں، اسلامی بینک میں، کہ مثلا آپ پیسے رکھیے اور خاص طور سے وہ جو پرائیویٹ ہے نا، تو آپ اس سے جو کیا اضافہ دے لیجئے. لیکن اس وہ کافر ملک میں یہ چیز جائز ہے. بس آپ شرط بھی لگا دیجئے کہ میں تمہارے بینک میں 2 لاکھ رکھوں گا اس شرط پہ کہ سال بھر بعد مجھے 2.5 لاکھ ملے، کوئی مشکل نہیں ہے. بتا ان شاء اللہ جی، کیونکہ ان سے اضافت لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا وَيَثْبُتُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّ عَلَى الْأَشْهَرِ. وَيَثْبُتُ کا فاعل کون ہے؟ ہوا. ہاں ربا. وَيَثْبُتُ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّ بنا بقول اشہر کے. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ کیا ہے، وہ مال کے حوالے سے محترم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ ثانیہ لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه. ٹھیک ہے، کلحم الغنم بالشاة. ہاں سنیے، اب ایک ہی جنس کے جو حیوان ہیں ان کے گوشت کو اس کے ساتھ یعنی اضافات کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے، ربا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے کیا ہے، غنم کا گوشت لے رہے ہیں اور بدلے میں شات لے رہے ہیں، 1 کلو غنم کا گوشت دیا، 2 کلو شات کا لے رہے ہیں، جائز نہیں ہے. وہ یجوز بغیر جنس ہی کلحم البقر بالشاة. لیکن ہاں اگر جنس بدل گئی تو لینا کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بشرط یکون اللحم حاضرا. لیکن ہاں ایک بات یاد رہے کہ وہ جو گوشت ہو اس کا حاضر ہونا ضروری ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی گوشت کی شکل میں ہو، یہ نہ کہ حیوان جو کیا ہے ابھی زندہ ٹہل رہا ہے اور اس کا معاملہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یجوز بیع دجاجۃ فیہا بیضۃ بدجاجۃ خالیہ. ہاں عفواً تھوڑا سا میں نے وہ معاملہ یہاں پہ، لیکن بشرط یکون اللحم حاضرا سے مراد کیا ہے، یعنی یہ بیع جو کیا ہو، یعنی نقدی ہونا چاہیے، سلفن نہیں ہے. لیکن یہ جو ہم نے مثال دی غلط مثال دی، اس کے حوالے سے یہ اس کی نفی کر رہے ہیں. نام لوکان الحیوان حیوان الحی سلفن جازا. ہاں ابھی وہ حیوان زندہ ہے لیکن اس نے کیا کہا کہ تم مجھے مثلا کیا ہے بکرے کا گوشت دے دو 2 کلو، اور میں ابھی اونٹ جو ہے وہ ذبح کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہیں 3 کلو اونٹ کا گوشت دے دوں گا ذبح کر کے. تو پھر جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں چونکہ ابھی زندہ ہے جائز ہے. لیکن اگر اس طرح سے معاملہ کروں کہ کیا آپ سے 2 کلو گوشت لے لوں بکرے کا اور یہ کہوں کہ بعد میں آپ کو 3 کلو گوشت دوں گا، تو یہ صحیح نہیں ہے. بس ان شاء اللہ نہیں تو یہاں پہ معیار جنس کو بھی بتا سکتے ہیں نا، اگر جنس مختلف ہو گئی ہے اس لیے ربا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. الثالثہ یجوز بیع دجاجۃ فیہا بیضۃ بدجاجۃ خالیہ. کرے کہ ہاں اگر آپ جب یہاں پہ جنس ایک ہے لیکن پھر بھی یہاں پر ربا نہیں ہے. کیا ہے کہ دجاجہ کے بدلے میں دجاجہ ہی سے معاملہ ہوا ہے، مگر کیا ہے ایک تو ہاں نہیں، ایک وہ ہے کہ جس کے بطن میں انڈا ہے اور ایک جو ہے کہ جس کے بطن میں انڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس حوالے یہ بات رکھیے گا. ٹھیک، چونکہ اضافت ہے ایک طرح کی، لیکن اس اضافت کو نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس میں مرغی میں اضافت ہے نہیں. وہ بیع شاۃ فی زرعها لبن بشاۃ فی زرعها لبن او خالیہ. ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. بات عبارت واضح ہے. یعنی ایسے بکری کو خریدنا کہ جس کے زرع میں، جس کے تھن میں دودھ ہے، اس کے ایسے بکری کے بدلے میں کہ جس کے تھن میں دودھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا خالی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، معاملہ کر سکتے ہیں. او بلبن ولو کان من لبن جنسها. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ شات کو یعنی بکری کو بیچنا کہ جس کے تھن میں کیا ہے وہ دودھ ہے، ٹھیک ہے، ایسے سے کہ جس کے تھن میں دودھ نہ ہو، یا پھر دودھ یعنی صرف دودھ سے، دودھ کے بدلے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور بین والوں کا جنس ہے. ٹھیک ہے. الرابعہ القسمۃ تمییز احد الحقین ولیست بیعہ فتصح فیہما فیہ الربا. ٹھیک ہے. ہاں اب آپ یہ ایک بات اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ربا کا جو ہم نے اب تک وہ کانسیپٹ آپ کو بتایا ہے، تو ربا میں اور قسمت میں فرق ہے. ربا یعنی کیا، یعنی بیع کے معاملے میں ربا ہوتا ہے نہیں، کہ کسی چیز کو بیچنا اور اس کے عوض میں زیادہ لینا. بس اگر تو سنیے، ہر اضافت کو یہ یعنی گویا کہ کہنا چاہ رہے ہیں ہر اضافت کو، ہر زیادتی کو ربا نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بس اگر کوئی بیع نہیں کر رہا ہے لیکن زیادہ لے رہا ہے
لیکن وہ کس کے ذریعے سے؟ کہہ رہے تقسیم قسمت کے ذریعے سے. باپ مرا، ٹھیک ہے، باپ مرا اور اس نے مثلا کیا ہے 2 چیزیں چھوڑی. مثلا کیا ہے 2 کلو جو ہے 200 کلو، مثلا 200 کلو گیہوں خرچ چھوڑا، ٹھیک ہے، اور 100 کلو جو کیا ہے اچھی کوالٹی کا جو ہے مثلا کیا ہے گیہوں خرچ چھوڑا، اور 200 کلو مطلب ردی کوالٹی کا. تو ایک بھائی 2 بھائی تھے، ایک نے کہا کہ میں جو ردی یعنی جو اچھی کوالٹی نہیں وہ لے لوں گا لیکن 200 لوں گا، اور ایک نے کہا کہ مجھے اچھی والی لکھ 100 کلو. تو یہ میراث کی تقسیم ہوئی. اچھا، تو یہ ربا نہیں. یہ مطلب القسمت تمییز و احد الحقین، یعنی قسمت کیا ہے کہ اپنے حق کا کیا کرنا، تقسیم کر لینا، ٹھیک ہے. ولیست بیان، اور یہ بے نہیں ہے. فتصح فی ما فیہ ربا، تو جس میں ربا ہوتی ہے نا، اس میں کیا ہے یہ قسمت کی جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی کیا مطلب، یہ ہر وہ چیز جس میں ربا ہوتی ہے لیکن اس میں اگر قسمت کر رہے ہیں تو حتیٰ کہ وہ ربا نہیں ہے. جیسے کیا ہے، جیسے اگر یہی معاملہ اس طریقے سے ہوتا کہ کوئی 100 کلو گندم دے کر 200 کلو گندم لے رہا ہے تو یہ ربا ہے، لیکن چونکہ یہ تقسیم کے باب سے ہے لہذا یہ ربا نہیں ہے، یہ قسمت ہے. فتصح فیما فیہ الربا، بس یہ قسمت درست ہے کس میں؟ ان چیزوں میں بھی کہ جس میں ربا ہوا کرتی ہے. یعنی کیا مطلب، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں مکیل و موزون میں بھی درست ہے. آج انشاءاللہ جیسے مثال دی ولو اخذ وصولیہ ولو اخذ احدهما الفضل، گرچہ ان میں سے کوئی ایک جو کیا ہے اضافی لے، جیسے کہ مثال دی ہم نے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے کیا ہے تھوڑا لو کوالٹی کا لے رہا ہے لیکن 200 کلو لے رہا ہے، کوئی مشکل ہے. وتجوز القسمت کیلا وخرسا، اور اس طریقے سے اب چونکہ یہ قسمت کی بات ہے نا، تو قسمت کی جہاں تک بات ہے تو قسمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قسمت کو جو کیا انسان وزن سے ہی لے، ہے نہیں کہ مطلب وہ نہیں، بلکہ کیا ہے تقسیم میں تو انسان جو کیا ہے ارے وزن بھی کر سکتا ہے اور کیل بھی کر سکتا ہے اور خرچ بھی کر سکتا ہے. خرچ کس کہتے ہیں؟ اندازہ، ہے نا. مثال طور پر ہم اور آپ ہیں اور کہیں کوئی چیز ہمیں آپس میں تقسیم کرنا ہے، تب ہم کیا مطلب وہ پیمانہ لائیں اور اس کو ناپیں. ہم نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ بھی وہ کیجیے، الگ کیجیے، الگ الگ کر لیا، ٹھیک ہے، کہا کہ یہ آپ لے لیجیے یہ ہم لے لیں گے. گرچہ اس میں کیا احتمال ہے کہ مطلب آپ کو زیادہ جائے مجھے کم ہو یا مجھے زیادہ آپ کو، لیکن پھر بھی کیا یہ تقسیم ہے، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، بے نہیں ہے. ان شاء اللہ تو اس میں تفاضل سے کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ خرچ نہیں اندازہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اندازہ ایسے کر لیتے ہیں. وَلَوْ كَانَتِ الشَّرِكَ فِي رُطَبٍ وَتَمْرٍ مُتَسَاوِيَيْنِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا الرُّطَبَ جَازَ. بس اگر شرکت جو ہے کیا ہے 2 پارٹنرشپ کس میں ہو، اس میں پکی ہوئی کھجور اور تمر میں، کھجور میں، ٹھیک ہے، اور کیا ہے وہ متساوی ہو، ٹھیک ہے، تو ان میں سے کیا کیا ایک نے کیا ہے رطب لے لیا پکی ہوئی کھجور کو، تو اس میں ہم نے اوپر منع کر کے آئے ہیں ہم حالانکہ اس طرح کا معاملہ، لیکن چونکہ یہ اسباب قسمت ہے لہٰذا یہ جائز ہے، کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے. مسئلہ خامسہ یجوز بیع مکوک من الحنطۃ بمکوک. ہاں، مکوک کہتے ہیں 4.5 کلو کو، یعنی ساع و نصف ایک طرح کا وزن ہے کہ کیا کرنا، یعنی جائز ہے مکوک ایک ہنتا مکوک کو ایک ہنتا مکوک کے عوض میں. وفی احد، ہاں البتہ کیسے، تو پھر کیا مت اس میں کوئی تو مشکل ہی نہیں، تو مساوات والے مت دیں گے. اب آگے بات سنیے. مطلب یہ کہ ایک مکوک وہ ہے، یعنی 4.5 کلو ایسا ہے کہ جس میں کیا ہے، مثلا جس میں گندگی وغیرہ ہے تھوڑا جو عام طور سے ہوتی ہیں. مثلا کیا ہے وفی احدہما عقد التبن و دقاقہ، کہ جن میں ایک میں جو کیا ہے جو 4.5 کلو اس میں کیا ہے وہ ہے تبن ہے. تبن کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں تبن کہتے ہیں، ہاں ماترا کو فی تبن ولسق، یعنی وہ جو مطلب ہاں آپ یہ کہہ لیجیے. جی بالکل ٹھیک ہے. وَقَضَى لَوْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا زُوَان، یا پھر یہ کہ کسی ایک میں کیا ہے زوان ہو، ٹھیک ہے. زوان کسے کہتے ہیں؟ حب یکون من الحنطۃ یسمی اہل الشام الشیلم، وہ بھی ایک طرح کا دانہ ہی ہوتا ہے جو ساتھ میں آتا ہے. بات ان شاء اللہ. اور یسیر من التراب، یا پھر جو ہے وہ تھوڑا بہت مٹی ہو. یہ سب کے لیے جرت العادت بکونہ فیہ. اب اگر کوئی یہ کہے تو یہ کہہ کر آپ واپس کر دے کہ نہیں بھائی مجھے تو نقصان ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں میرے والے میں آ رہی ہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ عادتاً جب آپ خریدیں گے تو یہ چیزیں اس میں ہوا کرتی ہیں. بہت ان شاء اللہ. لیکن اگر اس مقدار میں ہے کہ جو عادتاً عادت کے خلاف ہے تو پھر جائز نہیں ہے. السادسہ یجوز بیع درہم و دینار.
بدینارین و درہمین. دیکھیے گا لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں اس کو. یہاں پہلے درہم کے مقابلے میں دینارین ہو گیا, ٹھیک ہے, دوسرے دینار کے مقابلے میں درہمین. تو کیا کیا, مطلب جسے آج کل معاملہ ہوتا ہے, دینار لیا اور ڈالر سے معاملہ کر لیتے ہیں, ہے کہ نہیں. مثلا آپ کو ضرورت پڑی تو ہم نے آپ کو 1 ملین دیا, لیکن ہم نے کیا شرط لگائی کہ جب آپ واپس کیجیے گا تو ہم کو آپ $800 دیجیے گا. اب $800 ہم جا کے ایکسچینج کرائیں گے تو ہم کو 1,50,000 ملے گا. یہ عام طور سے جو معاملہ آج کل لوگ کرتے ہیں, اور ان شاء اللہ تو یہ جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدل گیا, جنس بدل گئی. ٹھیک ہے, یجوز بیع درہم و دینار بدینار و درہمین. 1 درہم 1 دینار کو 2 دینار اور 2 درہم سے کیا ہے بیچا جا سکتا ہے. یہ دیکھیے بیع ہے پھر بھی ربا نہیں ہے. ویصرف کل واحد منہما الی غیر جنسہ. ظاہر سی بات ہے کہ ہر دو تو ایک کے مقابلے نہیں, دینار کے مقابلے میں درہم لیا اور درہم کے مقابلے میں دینار, ٹھیک ہے. یہ تصریف اس طرح. تو یہ بہرحال چونکہ جنس بدل گئی تو وہ ربا بھی نہیں ہوگا. وَقَذَا لَوْ جَعَلَ بَدَلُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ شَيْءًا مِنَ الْمَتَاعِ. اور اسی کے طرح سے یہ بھی جائز, تو یہ بھی جائز ہے, یہ آپشن انسان کر لے. یا یہ بھی کر سکتا ہے کہ دینار کے مقابلے میں کیا ہے کوئی وہ کر لے, کوئی سامان اپنا دے دے, ہے نہیں, تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. یا درہم کے مقابلے میں کوئی سامان خرید لے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, اور اس سے اضافت لے لے, ہے نہیں, تو کوئی مشکل نہیں ہے. وَقَذَا مُدٌّ مِّنَ التَّمْرِ وَقَذَا مُدٌّ مِّن تَمْرٍ وَدِرْہَمٍ بِمُدَّيْنِ أَوْ أَمْدَادٍ وَدِرْہَمَيْنِ أَوْ دَرَاہِمٍ. ٹھیک ہے, تو ساتھ میں اگر زمیمہ کے ساتھ بیچے تو بھی یہاں پہ اضافت لے رہا ہے, لیکن کیا ہے یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ درہم کے مقابلے میں درہم ہے, حتیٰ کہ ربا ہو. بات انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها. اور کبھی کبھی ایک ہیلا بتا رہے ہیں کہ ربا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ متبايعین میں سے, یعنی بائع اور مشتری میں سے کوئی ایک کیا کرے, اپنے مال کو صلت ہو, یعنی اپنے سامان کو کیا کرے اپنے دوسرے والے صاحب سے, یعنی مشتری سے کیا کرے دوسرے جنس سے بیچ دے. دیکھیے اصل میں ہمیں تو معاملہ کرنا ہی ہے, کیا ہمیں اصل میں معاملہ, آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو ہم اسی شرط پہ آپ کو 1,00,000 دینار دیں گے جب آپ ہم کو 1,50,000 دینار دیجیے گا. اصل معاملہ یہ ہے, اور آپ بھی راضی ہیں ہم بھی راضی ہیں, مگر مشکل کیا ہے کہ شارع راضی نہیں ہے. سنیے گا, تو اب آپ بھی راضی ہیں ہم بھی راضی ہیں 1,00,000 دینے پہ, اور آپ 1,50,000 دینے پہ, مگر شارع راضی نہیں ہے. تو ہم اس کو کیا کریں, ہم ہیلا اختیار کر سکتے ہیں. ہیلا کیا کریں, ہیلا یہ کریں کہ ہم آپ کی کوئی کتاب خرید لیں یا کوئی ایسا سامان, ٹھیک ہے, کوئی موبائل خریدیں مثلا, کیا ہے وہ کتنے میں 1,00,000 میں, ٹھیک ہے. تو اب آپ کا موبائل کیا آ جائے گا, وہ آپ کا موبائل آ جائے گا میرے پاس, اور 1,00,000 1,50,000 میں خرید لیں, چونکہ ہم کو 1,50,000 دینا ہے آپ کو, تو 1,50,000 میں نے موبائل آپ سے خرید لیا. بات ہے انشاءاللہ, موبائل آپ کے پاس چلا گیا, اور پھر جو ہے کیا ہے اس موبائل کو آپ مجھ سے خرید لیں کتنے میں, 1,00,000 میں. سمجھ رہے ہیں, تو آپ کا 1,00,000 درہم میرے پاس آ جائے گا, اور میرا 1,50,000 جو آپ کے پاس چلا جائے گا. مگر مسئلہ کیا ہوگا, مسئلہ یہ ہوگا تو آپ 1,50,000 کے مالک ہو گئے, ہم 1,00,000 کے مالک ہو گئے, اور وہ پیسہ بھی آپ کو مل گیا, مگر ربا سے ہم بچ گئے. کیوں ربا سے؟ اس لیے بچ گئے کہ یہاں پر درہم کے دینار کے عوض میں دینار سے معاملہ نہیں ہوا ہے. ابھی مثال دیں گے. وقت یتخلص من الربا, ربا سے خلاصے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بأن یبیع احد المتباین صلته, کہ احد المتباین بائع یا مشتری دونوں میں سے کوئی ایک اپنے سامان کو کیا کرے اپنے مقابل سے کیا کرے کسی سامان کے عوض میں بیچے, غیر جنس سے بیچے. جیسے ہم کیا ہے دینار بیچا موبائل کے ذریعے, آواز ہے نا, عوض میں. ثم یشتری الاخری بالثمن, پھر دوسرا کیا کرے اس کو کیا ہے اسی قیمت سے کیا ہے بعد میں خرید لے. اور انشاءاللہ جیسے اس کی مثال دیکھیے نیچے دے رہے ہیں, فَإِذَا أَرَادَ زَيْدٌ وَعَلِي, ٹھیک ہے, زید اور علی جو ہے وہ کیا ہیں تبادلہ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے, تبادل وزن ہندتین بوزن ہندتین بوزنتین من الحنطہ. زید و علی ایک ایسا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں 1 بوری گندم زید دے گا اور بدلے میں علی کیا کرے گا 2 بوری دے گا. سنیے گا, اگر ڈائریکٹ ایسا کر لیں تو ربا ہے چونکہ جنس ایک ہے. تو اس کا ہیلا کیا ہے, ہیلا یہ ہے وہاں ربا, اگر ایسا کرے تو ربا ہے. تو فیتخلص من الربا, تو اس ربا سے بچا جا سکتا ہے. کس کیفیت سے, اس کیفیت سے کیا کرے, بأن یبیع زید وزنۃ حنطۃ لعلی مقابل کتاب. تو زید نے کیا کیا اپنے 1 بوری گندم کو بیچا, کس سے, علی سے. کس کے مقابلے میں,
کتاب کے مقابلے میں، ہنتتین کے مقابلے میں نہیں، کتاب کے مقابلے میں. ثم یبیع فی عقد آخر ذالک الکتاب، پھر اس کے بعد، اور یہ چیز جائز ہے، معاملہ ہو گیا، پھر اب علی یا پھر زید ہی اپنی اسی کتاب کو جو اس سے خریدا تھا اس کتاب کو اس سے بیچ دے کتنے میں؟ 2 بوری گندم میں. جو بھی مثال ہم نے اس سے پہلے آپ کو دیا تھا موبائل کے حوالے سے، تو بات وہی ہے، مگر کیا ہے یہاں پر چیز بدل جائے گی. ہاں تو اس صورت میں کیا ہے، یہ جائز ہے، کوئی مشکل نہیں. ویسقط اعتبار المساوات، ٹھیک ہے. اب یہاں پر مساوات جو کیا ہے وہ ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لأنہ وقعتا فی معاملۃ، اس لیے کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ 2 معاملے میں واقع ہوئے ہیں، ایک معاملے میں نہیں واقع ہوئے ہیں. فلم تقع ہنت فی مقابل ہنتا، اصلا ہنتا کے مقابلے میں واقع ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ بل ہنتا مقابل کتاب ثم کتاب مقابل ہنتا. وقضا لو، ہاں یا پھر یہ تو ایک ہے، تھوڑا سا ہم اس میں اگر فرض کر لیجئے کسی کو نہیں سمجھ میں آیا سختی ہے تو اور آسان طریقہ بتا رہے ہیں. وقضا لو، یعنی ایک اور طریقہ یہ ہے ہیلا، وہ کیا؟ وقضا لو وہبہ سلعتہ ثم وہبہ الاخر، کہ وہ کیا کرے، وہ دیکھیے یہ نہ کرنا ہے، ہم کو کیا، سنیے گا، آپ کو 1 لاکھ لینا ہے اور ہمیں 1.5 لاکھ دینا ہے نہیں. اگر ایسے کریں گے بے کے معاملے میں تو حرام ہو جائے گا. تو ہم کیا کریں، 1 لاکھ آپ کو گفٹ کر دیں، باقاعدہ تحفہ باکس وغیرہ لائیں پیک کر کے آپ کو ہدیہ ہے، ٹھیک ہے. اگلے دن آپ آئیے ہمارے گھر، کیا کہ لیجیے ہم بھی آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں. تو مطلب وہ مسئلہ ہی بدل گیا. تو آپ نے ہمیں 1.5 لاکھ ہدیہ دیا تو ہم 1.5 لاکھ ہم کو پہنچ گیا آپ، لیکن کیا یہ بے و فروخت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اقرضہ صاحب ثم اقرضہ ہوا، یا پھر یہ کہ سنیے، ہاں وہی معاملہ ہے جو ہمارے قصد میں ہے، مگر کیا کریں، ہم آپ کو 1 لاکھ قرضہ دے دیں کہ آپ ہم سے قرض لے لیجئے، ٹھیک ہے، اور آپ بعد میں کیا کریں، ہم کو 1.5 لاکھ قرضہ دے دیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بات انشاءاللہ. اور پھر کیا ہو، وتبارأ، پھر اس کے ایک دوسرے کو مبری ذمہ کر لیں. کیا مطلب، یعنی وہ جو آپ نے قرضہ ہم نے آپ کو دیا آپ کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو ہم نے، آپ اگر سخی ہیں تو ہم آپ سے بڑے سخی ہیں، ہم 1.5 لاکھ آپ کو معاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وَكَذَا لَوْ تَبَايَعَ وَوَهَبَهُ زِيَادَةً، یا پھر ایک اور معاملہ ہے، یہ بھی طریقہ بہت آسان ہے. وہ کیا ہے کہ ایسا کرنا ہے نا کہ ہم آپ کو 1 لاکھ دیں گے، آپ ہم کو 1.5 لاکھ دیں گے. تو ایسا کر لیتے ہیں کہ 1 لاکھ کا معاملہ 1 لاکھ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 50,000 ہمیں آپ کو ہدیہ کر دیجئے. تو جو زیادتی ہے وہ کیا ہے، زیادتی میں مشکل ہے نا شارع کو، ہم وہ زیادتی والی جو قیمت ہے اس کو ہدیہ کر دے رہے ہیں. بات ان شاء اللہ. ہاں وہ کل ذالک من غیر شرط، البتہ یہ جتنی چیزیں ہیں سب کے سب جائز ہیں، البتہ بنا شرط کے، کوئی مشکل نہیں. بات ان شاء اللہ. الثالث الصرف، یعنی وہ سونے اور چاندی کا مسئلہ، اس کو پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.